بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا فقال اللہ تبارک وتعالی وعاشروہن بالمعروف وقال اللہ تعالی وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں جو عنوان آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ بے مثال شوہر کیسا ہونا چاہیے، بے مثال باپ کیسا ہونا چاہیے، تو یہ لمبا موضوع ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے، یہ تھوڑے دیر کی چیز نہیں ہے، لیکن آپ لوگ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ سمجھنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے نمونہ بنایا ہے کہ آپ عبادات میں بھی نبی ہیں، آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نبی ہیں، یہاں تک کہ آپ باپ ہونے میں بھی کہ بے مثال ہیں، آپ شوہر ہونے میں بھی کہ آپ کے جیسی کوئی مثال نہیں۔ اس لیے ہمیں مثالیں ڈھونڈنے کے لیے، نمونے ڈھونڈنے کے لیے کسی اور کلچر کے لوگوں کو یا کسی اور تہذیب کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی جو ہے دنیا کے کسی ایجوکیشن کی لائن کے ماہرین کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کسی چیز میں بے سہارا ہے ہی نہیں، دنیا کے سارے لوگ بے سہارا ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر موڑ پر ایسی تعلیمات دے کر گئے ہیں کہ ان تعلیمات کا ایک ایک اصول دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے کہ کوئی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج اس موضوع کے تحت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اقتباس لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کیسے تھے، شوہر کیسے تھے۔ انسان زندگی میں پہلے شوہر بنتا ہے، پھر بعد میں باپ بنتا ہے۔ بے مثال شوہر بنے گا تو بے مثال باپ تو خود بخود بنے گا، اور شوہر بننے کا دین ہے، شوہر ویسے ہی نہیں بنا جاتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ بس ویسے ہی بچہ بڑا ہو گیا، اچھی کمائی ہے، کہا اس کو تو مل ہی جائے گی، اور بس شادی کرا دی۔ اب اس کے اندر کوئی طریقے کی کوئی ذمہ دارانہ احساس، کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ گھر برباد کرے گا اور یہ پورے خاندان کو ذلیل کرے گا، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کو چلانے کے لیے سب سے بڑا جو نظام ہے کہ وہ جو ہے انسانیت کا نظام ہے، تولد اور تناسل کا نظام ہے، کہ انسان جو ہے وہ انسانوں سے انسان بنتے رہیں اور انسانوں کی پیدائش ہوتی رہے، اور انسانوں کی پیدائش کے ذریعے سے
کہ یہ دنیا آباد رہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہے، اور اگر اس نظام کے اندر اور اس پروجیکٹ کے اندر اگر کوئی کمی کمزوری آتی ہے تو دنیا کی ساری انسانیت پر اس کا اثر پڑتا ہے، ساری انسانیت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے کہ شوہر نیک کب ہوگا؟ کہ جب اس کے اندر نیکی ہوگی تب نیک ہوگا۔ ظاہری حلیے خلیے کو یا شادی کے دن عمامہ پہن کر چلے جانے کو نیکی نہیں کہتے ہیں کہ بھئی نیک ہو گیا، کہ شادی کے دن اس نے جو ہے وہ جبہ سروال پہن لیا اور عمامہ پہن لیا، کہا یہ نیک شوہر ہے۔ کہا نیک شوہر کی علامت یہ نہیں ہے کہ نیک شوہر جو ہوتا ہے وہ تو جو ہے بہت ساری صفات کا حامل ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی صفت اور گھریلو نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوں، میاں بیوی آپس میں مل جل کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کو یہ ترغیب اور تعلیم دی۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت کہ تم پاکیزہ حلال طیب روزیاں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پتہ چلا کہ انسان کی زندگی میں نیکی اس وقت آئے گی جب کہ اس کی کمائی کے ذریعے اور اس کی کمائی کے آلات صحیح ہوں گے، حلال ہوں گے۔ حلال کھائے گا تو حلال کرے گا، حلال کھائے گا تو حلال کام وجود میں آئیں گے، حرام کھائے گا تو حرام وجود میں آئے گا۔ ہماری شریعت کے اندر جو ہے خنزیر نجس العین ہے، عین نجاست ہے۔ بھئی عین نجاست کیوں؟ کہ وہ نجاست ہی کھاتا ہے، اس کے جسم کا نشو و نما، اس کے جسم کا بڑھنا اور اس کی جتنی حیات ہے اس کی، وہ سب کے سب اس وجہ سے کہ وہ حرام کھاتا ہے، وہ نجاستیں کھاتا ہے، اسی سے پورا جسم اس کا پلا بڑا ہے، تو وہ نجس العین یعنی اس کی ذات ہی میں نجاست ہے، چاہے باہر سے کتنا بھی صاف ستھرا نظر آوے، جتنا بھی گورا نظر کیوں نہ آوے، کہ وہ تو حرام ہے، اس لیے کہ نجس العین شریعت نے قرار دیا ہے۔ ایسے ہی حرام مال کھانے سے انسان خود نجس ہو جاتا ہے۔ اب حرام مال کھایا ہے تو حرام مال وجود میں آئے گا، حرام کے اثرات آئیں گے۔ حرام مال کھانے سے اللہ نسلوں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ گھریلو نظام کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان شادی سے پہلے ہی اپنے آپ میں عزم کرے، اور شادی بھی کرنے کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ آئے تو گھبرائے نہیں، بلکہ حلال روزی کمانے پر اپنے آپ کو جمائے۔ کہ حلال مال کمانا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث پاک میں ہے کہ حلال کمائی کا کمانا یہ بھی فریضہ ہے۔ اس کو دنیا کون کہے گا؟ بھئی دنیا تو اس وقت ہوگی جب کہ یہ اپنی خواہشات کے لیے کرے گا، یہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے یہ جتنا بھی کمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمائی پر اجر بھی دیں گے، برکت بھی دیں گے۔ اس لیے کمانا بری چیز نہیں ہے، اور توکل اس کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ سب کر دے گا اور سب ہو جائے گا۔ یہ توکل کا دھوکہ ہے، توکل یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، اور وہ قافلہ سارے کے سارے اپنے اونٹ جو ہے وہ چھوڑ کر فوراً دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے ہی کیوں آ گئے؟ آپ کے جو ہے جانوروں کو آپ باندھ دیتے پہلے؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ تو اللہ کے بھروسے پر ہم نے چھوڑ دیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اس پہ رسی باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، ورنہ تو یہ مال غیر محفوظ ہے، چوری کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ چوری کس کو کہتے ہیں؟ کہ مال محفوظ کو چوری کرے، کوئی مال چھپا کر رکھا ہو نا اس کو کوئی لے جاوے، رستے میں پڑی ہوئی چیز کوئی اٹھا لے، اس کو چوری تھوڑی کہتے ہیں۔ تو توکل آج کل بہت سارے نوجوان اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کمانے میں کوئی محنت نہ کی جاوے
اور کمایا نہ جاوے اور کہا کہ بس برکت ویسے ہی ہو جائے گی. کچھ ہو تو برکت ہو نا بھئی, تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں پھر اللہ برکت ڈالیں گے. ایک انسان رات بھر دن بھر گھروں میں ہی بیٹھا رہے اور کمائے نہیں تو یہ انسان اپنے معاشرے کی نگاہ میں وقی انسان نہیں سمجھا جاتا, کامیاب انسان نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ تو جو ہے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ گیا ہے. اس لیے کمانا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمایا ہے, محنت کی ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں اور کہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے سوال کرنے کا موقع نہ آوے, ہم اس سے بچ سکیں, ہمارا دل پاکیزہ رہے اور ہم اپنی جائز حاجتوں اور ضرورتوں کو اپنی حلال کمائی کے ذریعے سے پورا کریں. اس لیے کمانے کے فضائل آئے ہیں اور کمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین خرچہ وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں پر خرچ کیا ہو. قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کہ ہم خرما و ہم ثواب, استعمال بھی ہماری ذات پر ہو اور ثواب بھی ہمیں ملے. کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی خرچ ترازو کے اندر وہ ہوگا جو انسان نے اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے ماتحتوں پر خرچ کیا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی جو ہے فضائل بیان کیے تاکہ امت کا کوئی نوجوان, امت کا کوئی انسان کنجوسی کی طرف نہ جاوے. کہ شوہر بن جاتا ہے لیکن دل تو کنجوسی ہے, تو کنجوس انسان کے گھر میں کبھی بھی جو ہے خیر و برکت نہیں آتی, کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کشادگیاں نہیں دیتے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا, حضرت زبیر سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے خاص قاصد بنا کر بھیجا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تو خرچ کر, خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ تیری روزی بڑھائے گا. تو جتنا چاہے خرچ کر, تو جتنا خرچ کرے گا اللہ اتنا زیادہ تجھے عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ کمی کا ذرا بھی شبہ نہ کر کہ کمی ہوگی. ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہے ساتوں آسمانوں پر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں روزی کے لیے اور وہ 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو روزیاں ملتی رہتی ہیں ان کے خرچ کے مطابق, ان کی ذمہ داریوں کے مطابق, ان کی ضرورتوں کے مطابق. کہ جو انسان کی جیسی ضرورت ہوتی ہے, جیسا اس کا خرچ کرنے کا مزاج ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسی روزی عطا فرماتے ہیں. گن گن کر رکھنے والا, تھوک لگا کر رکھنے والا, بار بار دیکھنے والا, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تو وعید بیان کی ہے کہ بیوی کو ضرورت ہے کوئی خرچ نہیں, گھر میں ضرورت ہے کوئی خرچ نہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ, جس نے مال کو جمع کیا اس کو بار بار گنتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, کیا وہ یہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ رہے گا؟ کلا کلا, اس کا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ بعد میں بتا رہے ہیں. پہلے تو انکار کر رہے ہیں, کلا ہرگز نہیں, اس کا مال ہمیشہ نہیں رہ سکتا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, کہ وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی وہ آگ ہے. التي تطلع على الافئدہ, جو انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. کیا مطلب؟ دنیا میں انسان کوئی جلتا ہے نا تو جلتا ہے جب ظاہری جسم جلتا ہے تبھی اس کی موت آ جاتی ہے. دل جلتا نہیں ہے, دل کے اندر اور اندر کے پارٹس تک تو جو ہے آگ پہنچتی نہیں, اس سے پہلے انسان ختم ہو جاتا ہے. لیکن جہنم کے اندر مرے گا ہی نہیں, موت ہی نہیں ہے, تو دل بھی تک آگ پہنچ جائے گی اور اندر سے دل کو جلائے گی. ہاں, اس لیے خرچ کرنے کے اندر کہ یہ کمی نہیں کرنی چاہیے. فضول خرچی اور جو ہے سخاوت, یہ دونوں کی حدود ہے, حد ہے. کہ فضول خرچی کو بھی سمجھنا ہے اور سخاوت کو بھی سمجھنا ہے. کہ سخاوت کہ انسان جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے, ان کو اچھے سے اچھا لباس پہنائے, اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے اور اچھے سے اچھے کھانے کھلائے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت عطا فرماتے ہیں اور گھریلو نظام درست ہوتا ہے.
کبھی بھی اس کا خوف نہیں کرنا چاہیے کہ مال ختم ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، ختم کر کے تو دیکھیں پھر کیا ہوگا، وہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا اٹھاتا تو ہے، کسی کو بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حلال کمانے میں اپنے آپ کو جو ہے ایکٹیو کرنا چاہیے، اس کے ذرائع تلاش کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ یہ بڑی فہیمہ اور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی، اس امت میں سب سے افضل عورت۔ ان سے کسی نے پوچھا مسئلہ کمانے کا کہ میرا ایک کاروبار ہے، ایک تجارت ہے میری، میں دوسری کروں؟ تو فرمایا کہ ہاں دوسری کرو، لیکن شرط یہ کہ پہلی کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ ہر ایک کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزی کا ذریعہ اور سبب بیان رکھ دیا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو روزی ملتی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ دوسرا ذریعہ آپ نے کھولا ہے اس سے ملے کہ نہ ملے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کئی ذریعے کر دیے ہوں کہ وہاں سے روزیاں ملتی رہے۔ اس لیے گھروں کے اندر چین سکون کو قائم رکھنے کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد انسان خود اپنے آپ کو کمانے کی بھی فکر پر ڈالے، اپنے گھر والوں کے خرچ وسعت کے ساتھ وہ کر سکے، ایسی فکر کرے۔ ہاں یہ زہد نہیں ہے، یہ جو ہے غفلت ہے جس کو شریعت نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ غافل لوگوں میں سے مت بننا۔ ہاں غافل لوگوں میں سے مت بننا۔ آدمی آج کل جو ہے بہت زیادہ جو میاں بیوی کے درمیان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ شوہر کمانے کی محنت نہیں کر رہا ہے، کہ وہ بیوی کے سامنے ہر وقت جو ہے وہ دلہا بنا کر بیٹھا رہتا ہے، تو بیوی کو دلہا جو ہے ایک ہی وقت میں، جس وقت دلہا بنا ہے اسی وقت خوشی ہوئی ہے، اسی وقت وہ فارغ سمجھنا چاہتی ہے، باقی تو آپ شادی کے بعد کام پہ لگ چکے ہیں۔ آپ نے قبول کیا ہے، کیا قبول کیا ہے کہ قبول کرتے وقت اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے کیا قبول کیا ہے، شادی کے بعد بیوی سب احساس کرواتی ہے کہ آپ نے یہ بھی قبول کیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں تھا جس وقت آپ نے قبول کیا تھا، آپ نے کمانا بھی قبول کیا ہے، آپ نے گھر کا خرچہ کرنا بھی قبول کیا ہے، بچے ہوں گے تو بچوں کے اخراجات بھی آپ نے قبول کیے ہیں، ان کی ٹیوشن، ان کی کلاس اور ان کی جو ہے اسکول مدرسہ اور ان کی تعلیمات کے خرچ، ان کے سارے خرچے آپ نے قبول کیے ہیں۔ تو اس لیے آپ فکر کیجئے، محنت کیجئے، اور جب بیوی دیکھتی ہے کہ یہ جو ہے معاملے صحیح نہیں ہو رہے تو وہ گھر کے اندر پریشان ہو جاتی ہے، پھر وہ پریشانی کہیں نہ کہیں سے نمودار ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اچھلتی ہے، باہر آتی ہے، پھر گھروں میں نا اتفاقیاں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خرچ دیا کرتے تھے، اور کہ اپنی بیویوں کو خرچ کا عادی بھی بناتے تھے، کہ ایسا نہیں کہ بیوی بس جمع کرا دیا کہ اب تو ہی جمع کرتی رہے، کہا نہیں اس کو بھی خرچ کا عادی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر فقر و فاقہ بہت کثرت سے رہتا تھا، حالانکہ پورے سال کا خرچ دے دیا جاتا، اس کے باوجود جو خرچ دیا جاتا تھا ازواج مطہرات اس خرچ میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتی تھی اور خود بھوکے زندگی گزارتی تھی، کہ یہ ان کے گھر کی زندگی تھی، طرز عمل تھا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چیز ہوتی کہ بڑی چیز ہوتی اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا جو کام ہے وہ حکم چلانے کا ہے، تیرے سے کیا کو مشورہ کروں، تیرے کو کیا سمجھ پڑتی ہے، تو نے کیا دیکھا ہے؟ ارے آپ کو تو دیکھا ہے نا، کہ آپ کو دیکھ کر آئیے، یہی بڑی بات ہے، یہی سب سے بڑا عجوبہ ہے اس کا، کہ وہ آ گئی آپ کو دیکھ کر، کہ آپ کو سارے تجربات کا حامل سمجھ کر آئی ہے، اس لیے اب آپ اپنے تجربات سے اس کا استفادہ کیجئے اور آپ دیجئے اس کے تجربات، آپ اس کی عقل کے دروازوں کو کھولیے، آپ اس کے ذہن کو وسیع کیجئے، آپ اس سے باہمی مشورہ کیجئے، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں، گھر کے اخراجات کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں، کہ ہماری سیلری اتنی ہے، اب ہمیں پورا مہینہ چلانا ہے، تو بتاؤ ہمارا کھانا کس قسم کا ہونا چاہیے، ہمارا کپڑا کس قسم کا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا کیسا کپڑا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کی اسکول کا خرچ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا رہن سہن لباس کیسا ہونا چاہیے، ان کے کھلونے لانے ہیں تو کھلونے کس قسم کے لانے چاہیے،
آپ ذرا بیوی کو جو ہے وہ کر کے دیں، اس کو جو ہے اس کا حق دے کر دیکھیں، تو اس کے ذریعے سے بہت زبردست جو ہے تعاون ملے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ عورت کے دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے، یہ سب سے بہترین سامان یہ عورت ہے۔ کیوں کہ سارے سامان کے وجود میں لانے کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ نے شادی کی، اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، آپ کا ذاتی فریج بھی نہیں تھا، آپ کے ذاتی کچھ سامان نہیں تھے، آپ بس ویسے ہی جنرل روم کے اندر رہا کرتے تھے اور وہیں سو جایا کرتے تھے، اور دسترخوان بچھا ہوا ہے آپ کھا لیا کرتے۔ لیکن شادی ہونے کے بعد کہ سارے خزانے اسی کی برکت سے آئے ہیں، اب دسترخوان بھی آپ کا ہے، برتن بھی آپ کے ہیں، فریج بھی آپ کا ہے، گھر بھی آپ کا ہے، سیلری بھی آپ کے جیب میں آپ ہی کی ہیں، اور سارے نظام آپ کے ہیں۔ یہ کس وجہ سے آئے ہیں؟ یہ عورت کی برکت سے آئے ہیں۔ اب انسان اسی سے کنجوسی کرے اور اسی کو سمجھے کہ تو فنا کرنے والی ہے، تو سب میرا کھا جاتی ہے، تو یہ کر لیتی ہے، تو اس وجہ سے پھر عورت کے دل کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ گھر کے اندر مشورے کی عادت ڈالیں اپنی بیوی کے ساتھ، ہر بات کو شیئر کرے اس کے ساتھ، اس کو شیئر کرے تاکہ وہ بھی اپنے غموں کو، اپنی تکلیفوں کو شیئر کرنے کی عادی بنے۔ ورنہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر گھروں کے اندر نا اتفاقیاں ہوتی ہے، شوہر اکیلا بوجھ جھیلتا رہے گا، پھر جھیلتے جھیلتے جب اس کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو پھر وہ عورت ہی پر برسے گا۔ اس لیے مشورے کے ذریعے سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے زندگی اپناتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کا کیا معمول تھا۔ آپ جو ہیں 1.25 نبیوں کے بعد آپ آخری نبی ہیں۔ سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف، ہمارے نبی کی تکلیف ایک طرف۔ سارے نبیوں کو جو درد اور غم پہنچے ہیں اس سے زیادہ درد اور غم ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو پہنچے ہیں، لیکن آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ مقام کہ کوئی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود آپ کے مقام کو مبہم رکھ رہے کہ ایسا کہ اس مقام کا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى۔ پھر اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا، یعنی ایک قوس سے بھی زیادہ قریب ہمارے نبی ہم سے ہوئے ہیں۔ اب وہ اس سے زیادہ قربت بتلانے کے لیے کوئی لفظ نہیں، او ادنا، اس سے بھی زیادہ، اتنے قریب اللہ کے کوئی نبی نہیں گیا۔ لیکن وہ نبی آسمانوں پر رہنے کے باوجود زمین والوں کے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والا کوئی انسان کہ ایسا طریقہ اور ایسا پیش نہیں کر سکتا، کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بڑی سی بڑی مہذب قوموں کا دعویٰ کرنے والے کہ ان کے پاس ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں نے کہ مہذب قوموں کو دیکھ کر رہتے زمین پر ہے اور پاؤں آسمان پر ہے، رہتے کہاں ہے؟ زمین پر، اور پاؤں آسمان پر، کہ باہر کے ماحول میں سب کے ساتھ ہائے ہیلو، کیا ہے بھائی، خیریت سے بھائی، کیا حال چال ہے، اچھی طبیعت ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اچھے سلوک سب کے ساتھ، دوستیں سارے دوست اس کے فین ہیں۔ فیس بک پر دیکھو تو اس کے جو ہے کئی زیادہ لائک کرنے والے ہیں، اور کتنے اس کے زیادہ فین، 500، 1000، 2000۔ لیکن گھر میں بیوی اس سے پریشان ہے۔ جب گھر میں جاتا ہے تو اس کے چہرے پر جیسے خناسیت آ جاتی ہے، ایسا چڑھا ہوا چہرہ لے کر کہ جیسے مغل اعظم اپنے دربار میں آ چکے ہیں۔ ہاں، یہ حال ہے۔ اس لیے گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ جب گھر میں تشریف لے جاتے تو آپ باہر سے جانے کی اطلاع دیتے تھے کہ میں گھر میں آ رہا ہوں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت ملتی پھر آپ جاتے، حالانکہ آپ ہی کا گھر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا گھر ہے تو میں تو کہیں سے بھی دیوار پھلانگ کر بھی گھر میں چلا جاؤں، اچانک سے چلا جاؤں، خفیہ چلا جاؤں۔ اس سے مرد اور عورت کے درمیان میں نا اتفاقیہ پیدا ہوتی ہے۔ عورت سمجھتے کہ کیا ان کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے،
کہ اچانک سے گھر میں گھس گئے؟ یہ دیکھنا تھا ان کو، یہ دیکھنا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں تنہائی کے اندر، میں کس کے ساتھ موبائل میں بات کر رہی ہوں۔ اب مجھے ان کے سامنے صفائی پیش کرنی پڑے گی کہ میں میری امی سے بات کر رہی تھی، میرے ابو سے بات کر رہی تھی۔ جب آپ اطلاع کر کے جائیں گے تو عورت اپنی پوزیشن لے گی، عورت صحیح معنی کے اندر آپ کے لیے پریپیئر اور تیار ہو جائے گی آپ کے استقبال کے لیے۔ پھر آپ یوں کہیں کہ میں گھر میں گیا نے میرا استقبال نہیں کیا، آپ نے تو استقبال کا موقع ہی فراہم نہیں کیا، آپ آسمان سے ٹپکے ہیں، تو استقبال تو نیچے سے ہوتا ہے، تو استقبال کا موقع تو دیجئے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، پھر جو ہے اندر سے آواز، اندر سے دروازہ کھولا جاتا۔ آپ پر اتنا رنج اور غم طاری ہونے کے باوجود آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، مسکراتا ہوا چہرہ ہے، تو گھر کے اندر اس سے خوشیاں پھیلتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے۔ باہر کفار نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، کوئی آپ کے چہرے پر تھوکتا تھا، کوئی گالی دیتا تھا، اور نہ جانے کیسا قسم پرسی کا عالم تھا، لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جتنے ہیومن رائٹس والے جتنے لوگ ہیں، یہ سیرت ان کو بھی پڑھنے جیسی ہے۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اس کی ضرورت ہے کہ یہ پیغام پہنچایا جاوے کہ اتنے غم و اندوہ کے عالم میں، مالداری میں تو ہر کوئی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے، غربت میں خوش رکھنا اور غربت میں خوش رکھنے کا فن سیکھنا ہو تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا۔ مال سے خوشیاں تو بہت آسان چیز ہے، لیکن غربت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسکرائے بغیر داخل ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ آپ جو ہے آج مسکراتے ہوئے گھر میں نہیں آئے؟ تو آپ فوراً باہر نکل گئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا اور ڈانٹا نہیں، اور آپ نے کوئی اپنا احسان نہیں جتلایا، ہر مرتبہ کا ہنسنا، ہر مرتبہ کا مسکرانا۔ بھئی مجمع ادھر توجہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذرہ برابر ان کو ڈانٹا نہیں، بلکہ فوراً باہر نکل گئے اور گھر میں پھر مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر جب آپ گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کے گھر میں آنے کے بعد ان کا سب سے پہلا معمول یہ تھا کہ آپ سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے اور سلام کے بعد آپ جو ہے گھر میں مسواک فرماتے تھے۔ سوچو اس میں کتنی عجیب حکمت ہے۔ سلام کیا آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کرتے ہی شیطان آپ کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ شیاطین کی بہت ساری قسمیں ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 قسمیں اس کی بیان کی ہے۔ اس میں سے ایک شیطان کا نام داسم ذکر کیا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں سلام کیے بغیر داخل ہوتا ہے تو یہ بھی ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے اور گھر کی ساری چیزیں الٹی دکھاتا ہے۔ پھر جو ہے بچہ بھی گندا نظر آئے گا، پھر جو ہے گھر کے اندر مختلف چیزیں نظر آئے گی اور وہ چیزوں کو لے کر گھر میں جھگڑا کھڑا کر دے گا۔ امام شافعی خود اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوا تو مجھے پانی کا لوٹا الٹا پڑا ہوا نظر آیا، تو میں نے بیوی کو کہا یہ ایسا کیوں رکھا ہے، تو بس اسی پر جو ہے جھگڑا ہو گیا اور لمبی ہو گئی بہت۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آج میں گھر میں سلام کیے بغیر آیا ہوں، تو پھر فوراً گھر سے باہر نکلے اور سلام کر کے پھر گھر میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو معمولی نہ سمجھے، اور آج کے اس بیانات اور اس جو ہے ورکشاپ کو، اس کو تقریر نہ سمجھیں، آپ اس کو سبق سمجھیں اور اس کو جو ہے اپنے گھروں میں آج سے اپنا معمول اس کو بنائے۔ انشاءاللہ دن بدن تبدیلیاں آتی جائے گی، کسی کے اچھے دن آئے کہ نہ آئے، آپ کے ضرور اچھے دن آ جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور اس تعلیمات کے اندر بڑی نورانیت ہے۔ پھر آپ جو ہے مسواک فرماتے تھے۔ مسواک کی کیا حکمت ہے؟ مسواک کی حکمت یہ ہے کہ انسان باہر لوگوں سے کثرت کلام کیا ہے، بات بہت کی ہے، تو اس کی وجہ سے منہ خشک ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یا انسان لمبی خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ خاموشی کی وجہ سے ہی منہ میں بدبو آ جاتی ہے۔
یا پھر انسان بھوکا ہوتا ہے تو بھوکے ہونے کی وجہ سے ہی منہ میں بدبو آتی ہے، اور جو ہے گھر کے اندر اگر کوئی جسم کی بدبو ہو، کوئی ایسی بدبو ہو وہ کسی درجے میں برداشت ہو جاتی ہے، منہ کی بدبو کسی سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب جب منہ کے اندر بدبو ہوگی اور اس بو کے ساتھ آپ جب بیوی کے قریب ہوں گے اور بیوی سے بات کریں گے تو وہ اس کو ناپسند کرے گی اور اس کی طبیعت سلجھ کر رہ جائے گی، اور آپ نے یہ سنت کو ادا کیے بغیر اگلی سنت جو اللہ کے نبی کا بوسہ دینے کی تھی کہ اپنی بیویوں کو پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، وہ سنت اگر اپنے ادا کر لی تو بجائے جو ہے محبت کے نفرت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے ایک پگتیا بھول گئے کہ پہلا تو یہ چڑھنا چاہیے تھا نا کہ پہلے منہ صاف ہوتا، دانت صاف ہوتے اور منہ کے اندر خوشبو ہوتی، پھر آپ جو ہے بوسہ لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا۔ لیکن اب تو حرکت ہوگی، اب جو ہے گھر کے اندر جھگڑے ہوں گے، کیوں کہ آپ نے فطرت کے خلاف کام کیا ہے۔ اس کے لیے گھر کے اندر انسان مرد شوہر جیسے چاہتا ہے کہ میری بیوی صاف ستھری رہیں، ایسے ہی شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ عورت اس کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتی ہے، کہ اس کی مونچھوں کے بال صحیح ہوں، اس کے سروں کے بال صحیح ہوں، اس کی داڑھی بکھری ہوئی نہ ہو، یہ اپنے دوستوں میں چلے تو باوجاہت لگے، اور یہ چلنے کا اس کا انداز اچھا ہو، اس کے کپڑوں سے خوشبو مہک رہی ہو، اور اس کے بدن میں صاف ستھرا ہو۔ بیوی بھی یہی چاہتی ہے، تو ہم تو ایک طرفہ معاملہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بیوی دلہن بن کر ہمیشہ رہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم گیرج پر سے آنے کے بعد، کام پر سے آنے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے اپنے گھر کے اندر کھا پی کر سو جاوے، آرام کر لیں۔ ہم نے بیوی کی راحت کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے لیے شریعت نے نفسانیت سکھلائی ہے کہ نفسیات کو سمجھے۔ اب یہی موضوع کتنا طویل ہے، اب آگے ابھی مثالی باپ کی تو حیثیت ابھی باقی ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ آپ کی بیویاں ہمیشہ آپ کی تعریف کیا کرتی تھی۔ اب یہ ہے کہ اس کے درمیان میں آپ کو بھی اس مرحلے تک پہنچنا ہے کہ آپ کی بیویاں آپ کی تعریف کرنے لگے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی بیوی آپ کی تعریف کرنے لگے تو آپ کسی کا بیان سنا دیں تو اس بیان سے آپ کی بیوی آپ کی تعریف نہیں کرے گی۔ آپ نے بڑے سے بڑے اچھے مقررین اور خطبہ کے بیان شوہر کے حقوق کے سنا دیے، وہ کسی درجے میں آپ کے حق کو نہیں مانے گی جب تک کہ آپ اپنی ذات کے اندر وہ شوہر والے صفات پیدا نہ کر لیں جو صفات عورت ایک مرد میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی خبر گیری رکھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس لیے کہ آپ اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر لائے ہیں۔ اب اگر گھر میں وہ کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور آپ نے کام کے لیے باہر چلے گئے اور پھر جب آئے تو آپ نے کہا کہ میں تو بھول گیا، چلو ایک بار چلائے گی، پھر دوسری مرتبہ آپ گئے پھر میں تو بھول گیا، اب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، اس سے جو ہے نا اتفاقیہ پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے مت بننا۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر غفلت کرے تو اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، تو بیوی کے معاملات اور بیوی کے جو حق ہے اس کے اندر اگر انسان غفلت کرے گا تو بدرجہ اولا دوریاں پیدا ہوگی۔ ہاں، اس کے لیے بیوی کی ہر ضرورت کا خیال، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے سونے کے، اس کے راحت کے اور اس کی زندگی کے سارے اسباب، اور یہ کرنے پر اللہ کی مدد مانگتے رہنا کہ اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی تو مجھے توفیق عطا فرما۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خبر گیری رکھیں۔ دوسری یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اس کے ساتھ ملائیں، اپنے ذہن کا اس کے ذہن سے توازن کریں، اس کے ساتھ جو ہے اس کی کیٹیگری سے بات کریں، وہ کتنے لیول پر ہے اس لیول پر بات کریں۔ چاہے آپ جتنے علامہ ہو، فہامہ ہو، آپ جتنے ہی بڑے سائنٹسٹ ہو، آپ کی باہر جو ہے آپ کے ہاتھ نیچے 50 لوگ کام کرتے ہوں، لیکن آپ اس سے ایسی بات نہ کریں جیسے آپ اپنے نوکروں سے کرتے ہیں۔
اس لیے کہ اس عورت سے آپ کا خاندان چلنے والا ہے، اس عورت سے آپ کے آخرت بننے والی ہے۔ یہی عورت بہت سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے آپ کے لیے رکاوٹ ہے، ورنہ اگر یہ زندگی میں آپ کے نہ ہوتی، نہ جانے آپ کون سے پارک اور گارڈنوں کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس لیے عورت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جو ہے چیز بنائی ہے۔ جب بیوی بنا کر لائے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے ذہن کو اپنے وسیع رکھیں، جیسے میں نے کہا کہ مشورہ کریں، اس سے اس کی رائے پوچھیں، گھر کی چیزوں میں اس کو اس کا اختیار دے دے کہ گھر کی جتنی بھی چیزیں آئے گی آپ کی مرضی کے مطابق آئے گی۔ ہاں، کھانا کہ آپ جو ایسا کہیں گی ویسا، آپ جو ہے فلاں چیز لانی ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، وہ گھر کی باندی نہیں ہے، وہ کام کرنے والی نہیں ہے، وہ ملکہ ہے۔ آپ جتنا پروٹوکول اس کو دو گے وہ اس سے زیادہ دگنا تگنا کر کے آپ کو لوٹائے گی۔ اس لیے کہ عورت کی فطرت اللہ نے ایسی ہی رکھی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی صفات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر یہ صفات رکھی ہے کہ جب ان کو کسی سے محبت مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنا سارا کچھ ان کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنا ذہن اور اپنے دل و دماغ کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ تیرے خاندان میں تو ایسا ہے نہ میرے خاندان میں ایسا، تمہارے وہاں تو ایسا نہ ہمارے وہاں تو ایسا، تیرے ابا تو ایسے نہ میرے ابا تو ایسے۔ کہا یہ چیزوں کی وجہ سے تو مسائل ہی مسائل ہے، پھر تو ایک ایک گلتی سلجھانے میں کئیوں سال لگیں گے اور اسی میں انسان بوڑھا ہو جائے گا۔ ہاں، زندگی کے لطف نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر نہ کرے۔ اس کے لیے دوسری چیز کہ اس کے ساتھ مشورہ کرے، اس کے ساتھ اپنے ذہن کو ملائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عورت کو عزت دے، عورت کو عزت دے۔ کہ آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پہلے کی بوڑھی عورتوں نے یہ بات سمجھا رکھی ہے کہ شوہر کی عزت کر، شوہر آوے تو ایسا کر، اور شوہر کی عزت ایسی ہونی چاہیے، شوہر کی، حالانکہ عزت دینے کا مدار، عزت دینے کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ عورت کو عزت ملنی چاہیے۔ تمہیں تو اللہ نے خود عزت دار بنایا ہے، تم کو اس کا شوہر بنا دیا ہے، تم کو حاکم بنا دیا ہے، اب تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اب تمہاری تو ذمہ داری ہے کہ تم عزت دو عورت کو۔ اگر تم نے عورت کو عزت نہیں دی تو اس کی عزت نفس ٹوٹے گی، جس کی وجہ سے آپ کا خاندان صحیح پرورش نہیں پا سکتا۔ انسان کسی کے سامنے بھی ڈانٹ دیتا ہے، بیوی کو جو ہے بچوں کے سامنے ڈانٹ دیا، ماں باپ کے سامنے بیوی کو جھاڑ دیا۔ ماں باپ کا بہت فرما بردار ہے، اوہو ماں باپ کا اتنا فرما بردار بنا کہ بیوی کو جھاڑ رہا ہے، ہر وقت بیوی کے سامنے بول رہا ہے، بیوی کا منہ بند کر رہا ہے، بیوی کو۔ شریعت نے ہمیں توازن سکھلایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والوں سے کسی نے پوچھا کہ اگر میری والدہ یوں کہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا میں اپنی ماں کی اطاعت کروں؟ ہاں، تو بزرگ نے عجیب جواب دیا۔ وہ فرمایا کہ جب تیری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے مرتبے کو پہنچ جائے اور اس کے جیسا علم و فہم رکھنے والی ہو اور پھر کہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دے دینا، ورنہ اگر نہ ہو ایسا فہم تو پھر اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک رکھ اور تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کو پلے باندھ رکھ اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھی بنائے رکھ۔ ہاں، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاقوں کی دھمکی دے دینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بیوی کو جو ہے بے اعتمادی میں ڈال دینا کہ اس سے جو ہے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بیوی کے ساتھ کہ یہ معاملہ کرے کہ اس کو جو ہے عزت دے۔ لوگ آئیں، اگر گھر میں کام کرنے والی آ رہی ہے تو اس کے سامنے اس کی عزت کریں۔ 10 مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوی نے کچھ بولنا شروع کیا تو آپ دوسرے مہمانوں سے اپنی نظر کو ہٹا کر اپنی بیوی کی بات توجہ سے سنیں، ورنہ آج بیویوں کی بات لوگ سنتے نہیں ہیں۔ سننے کا وہ بھی نہیں ہے، وہ اگر کسی وجہ سے کچھ کہنا شروع بھی کریں تو اس کے پہلے ہی آپ جو ہیں اپنے اس کے حل بتلانا شروع کر دیں، حل بتلا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے دل کی کیا بات ہے، اس کو کیا چیز پیش آئی ہے کہ وہ جب تک آپ نے سنی نہیں ہے، کہ جب تک آپ جو ہے اس کے دل کو جیت نہیں سکتے ہیں۔ عورت صرف سنانا چاہتی ہے، اس کا حل نہیں چاہتی۔ عورت سنانا چاہتی ہے کہ ان کو خبر تو پڑے
بھائی ان کو خبر تو پڑے تو بھائی آپ کیا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ ہم جو ہے صرف بیوی کی بات کو سن لے وے، کہ سننے سے اس کی دلجوئی ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو اپنائیت کا، اس کے ساتھ جو ہے اپنائیت کا معاملہ فرمائیں، اپنائیت کا معاملہ کریں۔ کہ اپنائیت کے معاملے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنائیت کے معاملے کا مطلب یہ ہے کہ دن میں کسی نہ کسی وقت میں اس کو اس بات کا احساس کرائے کہ میں تمہارا ہی ہوں، میں تمہارا ہی ہوں، اور کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، اور تم میری پوری زندگی کی ساتھی ہو، میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہتا۔ کہ یہ بیوی کو بتلائیں، کہ یہ شک میں نہ رکھیں کہ بس تو نے ذرا بھی گڑبڑی کری تو پھر دیکھ، میں تو ویسے فلاں جگہ پڑھتا تھا نا، میرے پیچھے تو 10 گھومتی تھی۔ ارے وہ 10 گھومتی تھی، خالی ایک بھی ٹھہری نہیں ہے۔ ہاں وہ گھومتی تھی اور تجھے بھی گھماتی، ٹھہرنے والی تو یہ جانباز ملی ہے جو تجھے لے کر ٹھہری ہوئی ہے کہ تیرا بھی گھومنا بند کرا نا، خود کا بھی گھومنا بند کیا ہے۔ ہاں اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو دھمکی دینا اور بیوی کو یہ احساس کروانا کہ تو باہر سے آئی ہے، تو ہمارے خاندان کی نہیں ہے اور تو فلاں کی ہے، تو بھائی ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک ہی خاندان بنایا، اور اسلام نے تو آ کر سارے خاندانوں کی گردنیں کچل دی ہیں، ساری خاندانوں کی عصبیت کی سارے رگیں کاٹ دی ہیں شریعت نے۔ اب کوئی خاندان نہیں، کوئی عصبیت نہیں، سب کے سب ایک اسلام کے جھنڈے کے تحت ہے۔ خاندان اور برادری تو پہچان کے لیے ہے، یہ مقاصد زندگی میں سے نہیں ہے کہ اس کو شادی کے لیے رکاوٹ بنائی جاوے کہ ہم تو دوسرے خاندان میں نہیں دیتے، ہم تو دوسرے خاندان میں نہیں کروائیں گے۔ نہیں، جہاں مناسب رشتہ ہو، جہاں اچھا رشتہ ہو، جہاں دینداری ہو، اور جہاں دینداری کے ساتھ جو ہے شریعت کی پابندی ہو، کہ وہاں رشتے کیے جاوے۔ اس میں خاندان اور برادریوں کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اس کو اپنائیت کا احساس، کہ عورت کو جب اپنائیت کا احساس ملے گا تو پھر وہ آپ کو بھی اپنا اپنائیت کا احساس بتلائے گی، ظاہر کرے گی۔ اس کے لیے دن میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم تو یوں فرماتے ہیں کہ تم دن میں جو ہے کئی مرتبہ اس کو آئی لو یو کہو، آئی لو یو کہو، بیوی سے کہو، اس پر ثواب ملے گا، اور اس پر جو ہے آپ کے گھر کے اندر محبتیں قائم ہوگی، اور آپ کی محبتیں آپ کے بچوں میں آئے گی۔ بچوں کے لیے سب سے جو ہے سب سے بری صحبت جھگڑالو ماں باپ کی ہے، سب سے بری صحبت جھگڑالو ماں باپ، کہ ان کے لیے کسی اور جگہ کی بری صحبت نہیں ہے کہ یہ بچے جو ہے جھگڑالو خود بخود بن جائیں گے، ان کی زندگی میں خود بخود گالیاں آ جائے گی۔ اس کے لیے ماں باپ کی اور شوہر اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے آپ کو سیٹ کرے اور اپنے دونوں کی سوچ کو ملائے قبل اس کے کہ یہ ماں اور باپ بنے۔ اس لیے کہ ابھی تو ذمہ داری کم ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری اگلے مرحلے پر آئے گی جب یہ اس کو حمل رہے گا، اور جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت، بیٹے کی اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عورت کی ہر طرح سے کیئر کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کی صحت کا خیال رکھے۔ بعض مرتبہ تو ایسے ظلم و ستم گھروں کے اندر ہوتے ہیں کہ عورت پریگننٹ ہے اور جو ہے شوہر ماں کے حوالے اس کو کر رہا ہے، باپ کے حوالے کر رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ جا تو ہی کر لے، اور گھر کے سارے کام کاج روٹین کے ساتھ اس کو کروایا جا رہا ہے۔ یہ تو ظلم ہے کہ ایک عورت کی بوجھ، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو بوجھ دیا ہے، اس بوجھ کو برداشت کر رہی ہے۔ آپ جتنا اس کو سہولت دے سکتے دے، وہ اس سے زیادہ محبت آپ کو لوٹا کر دے گی، وہ کوئی باقی نہیں رکھے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے عورت کی عجیب فطرت بنائی ہے۔ اس کے لیے کئی جگہوں کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ عورت پریگننٹ ہے اور شوہر اس کو مار رہا ہے، عورت جو ہے حمل سے ہے اور اس کو کھانا وقت پر نہیں دیا جا رہا ہے، عورت کی جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہے، بیمار ہے، لیکن دوائی دلانے کے لیے شوہر نہیں جا رہا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ ایک دن کی جاب کی چھٹی کر دیں، اس دن کی سیلری ختم کروا دیں۔ آپ اپنے کس کے لیے کما رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کے سکون کے لیے کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا سکون عورت کے اندر رکھا ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ عورت تمہارے سکون کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی سکون کا ذریعہ کہا، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کہا ہے کہ یہ عورت بھی سکون ہے، اور کہ یہ شوہر بھی کہ یہ اس کے لیے سکون بنے گا، اور رات کو بھی سکون کی چیز کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کو انسان اپنی بیوی کے پاس آ جائے، ایسی جاب نہ کرے، ایسے کام دھندے نہ کرے کہ جس کے اندر رات کو اپنے گھر سے غائب رہنا پڑتا ہو۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے، روزی کو کھینچنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ رات کو نیندیں قربان کر کے بھی روزیاں کھینچ رہے۔ ہاں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میاں بیوی کا جو رشتہ عطا فرمایا ہے یہ بہت عظیم رشتہ ہے۔ پھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو یہ انسان باپ بن جاتا ہے۔ اب باپ بننے کے بعد اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ باپ بننے کے بعد اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا، اپنے اولاد کا بھی خیال رکھے گا۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ یہ بہت عجیب بیماری چلی ہے، نام عدد سے لوگوں سے نکلواتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگ عدد سے کیسے نام نکالتے ہیں۔ یہ کون سے عدد ہیں اور کون سے ماں باپ ہیں اور کون سے آسمان کے تارے توڑ کر یہ لوگ دیتے ہیں؟ لوگ نام وہاں سے نکلواتے ہیں، معنی ہم سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کہ وہ فلاں صاحب نے عدد سے نام نکالا ہے، اس کے معنی بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ جس نے بتایا اس سے ہی پوچھ، مجھے اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ ہاں، کہ عجیب عجیب نام۔ اس لیے جیسا آپ نام رکھو گے ویسا بچے کی طبیعت پر اثر پڑے گا۔ آپ نے نام ہی خراب رکھا ہے، آپ کو صحابہ کے نام پسند نہیں آئے، 27 نبیوں کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، وہ نام میں سے کوئی رکھ دے، اس میں کوئی معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کے نام میں کوئی معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اولیاء اللہ، تابعین، محدثین، مفسرین کہ ان کے ناموں کے اندر کوئی معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نام کے اندر ان کی ذات کی برکت اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اس نیت سے رکھے اچھے نام۔ پھر بچوں کی صحت کا خیال رکھیں کہ بچے کی صحت برابر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ایک انسان جب پودا ڈالتا ہے کسی جگہ پر تو ہر وقت اس زمین کی نگرانی کرتا ہے، کہیں یہ زمین کو کیڑے نہ لگ جائے، کہیں یہ زمین خراب نہ ہو جائے، کہیں اس کی کوپل جو نکلی ہوئی ہے اس کو کوئی کچل نہ دے۔ بہت سی مرتبہ لاپرواہیاں ہوتی ہے گھروں کے اندر کہ چھوٹے بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، کسی کے سر میں چوٹ آ گئی، اور کسی کا خود کا گھریلو علاج کرنے کے اندر بچے کا نقصان کر ڈالا۔ اس کے لیے بچے کی صحت کا خیال۔ پھر جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے سب سے جیسے بولتے سیکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے بچہ بولتے سیکھے، پپا، ممی، ابو ایسا نہ سکھلاوے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو ہماری خواہش پوری کی، اللہ نے اپنی نعمت اتار دی، تو سب سے پہلا حق تو اس بچے پر اللہ کا ہے، اس لیے اللہ کا نام اسے سکھلائے، اس کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افتحوا بکلمت لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے بچے کے زبان کی ابتدا کرو، کہ اس کے بچے کو وہ سکھلاؤ۔ یہ کیا بول بیٹا دادا، بول بیٹا نانا۔ اور پھر دوسرا، ہمارے معاشرے میں بچوں کو کھلونے سمجھ لیا ہے، کھلونے سمجھ لیا ہے کہ ماں باپ بھی اور گھر والے بھی سب بچوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اگر کسی جگہ پر چلا گیا اور اس نے بول دیا پاگل، تو کسی نے بولا پاگل، تو چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان میں بولتا پادل۔ اب زبان میں بولا اس نے تو سب کو بڑا مزہ آیا، اب بار بار اس کو بھرے مجمع میں بلوا رہے اور سب مزے لے رہے۔ آپ تو اپنی نسل کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے بچوں کو بھی عزت دیں، بچوں کو عزت دیں، مہمانوں کے سامنے انہیں نہ ڈانٹیں، اور جو ہے گھر کے اندر جب کوئی مہمان آئے تو جیسے گھر کے دوسرے لوگوں کا تعارف ہوتا ہے ایسے اپنے بچے کا تعارف کرائیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، ان کا فلاں نام ہے۔ اپنے مہمانوں کے سامنے یا کسی اور کے سامنے اپنے بچوں کی برائی نہ کریں، اپنے بچوں کی برائی نہ کریں، اس لیے کہ جب بچے کی برائی کی جاتی ہے اس کے سامنے تو پھر بچے کی ہمتیں کم ہو جاتی ہے، حوصلے کم ہو جاتے ہیں۔ بچے کو اس کے رائٹ دے، بچے سے مشورہ کرے، اور جب اس کے اندر سمجھ بوجھ آ جاوے تھوڑی سی، اور جب بازار میں آپ جائے تو جب سب چیزیں خرید لی، کوئی کھلونا خریدنے پر بھی اس کو اختیار دے کہ بیٹا آپ کیا خریدو گے؟ کہا ابا میں وہ لوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جو ہے اس میں سے چن لے، جو بھی آپ لے لیں۔ پھر آپ اس کی پسند دیکھیں کہ وہ کیا پسند کرتا ہے، اچھی چیز پسند کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔
بیٹا آپ کی پسند تو کتنی اچھی ہو گئی ہے اور آپ نے تو کتنا اچھا. اس سے بچے کے اندر جو ہے اندر کا قوت فیصلہ بڑھے گی. ورنہ اکثر دیکھا ہے کہ باپ اپنے پیچھے ہی چلانا چاہتا ہے, میرا بیٹا ہے میری مان, میرا بیٹا ہے میری مان, تو میری اولاد ہے میری ماننی پڑے گی. جتنا بھی بڑا ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں تو ہمارا ابا ہی فیصلہ کر دے, ہمارے بڑے بھائی فیصلہ کر دے. ارے بھائی شادی تو نے کی ہے, تیری بیوی پر تیرا فیصلہ چلے گا, تیرے ابا کا تیرے بھائی کا تھوڑی چلے گا. ٹھیک ہے وہ مالی معاملات کے اندر کرتے رہیں, لیکن اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے حوالے نہ کریں. اس سے میاں بیوی کی لائف جو ہے خطرے میں آ جاتی ہے اور بہت زبردست خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اپنی بیوی کو بھی پروٹوکول دے, اس کو اپنائیت کا احساس دے, اور اپنے بچوں کو بھی عزت دے, اور بچوں کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ اس کو دینی دنیاوی تعلیم کا صحیح معقول انتظام کریں. یہ نہیں کہ میں مزدوری کرتا ہوں میرا بیٹا بھی مزدوری کر لے گا, نہیں. اور آج کل تو ایک جو ہے ٹرینڈ چلا ہے کہ بس دنیاوی ایجوکیشن, دنیاوی ایجوکیشن, دنیاوی ایجوکیشن, اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ کہ بس وہی کرتا چلا جاتا ہے. دین کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں کی جاتی, دین کی تعلیم کی فکر. اس لیے دین کی تعلیم کی فکر کرنی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم دیتے رہے اور انہیں بڑی ڈگریوں پر, بڑے عہدوں پر اور مال و دولت کی فراوانی پر انہیں فائز کر دیا, تو یقین جانیں کہ آپ اپنے ہاتھ کی کلہاڑی اپنے پاؤں پر مار رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. اس لیے ان کے کھانے پینے, رہنے سہنے, تعلیم, ان سب سے زیادہ ان بچوں کے ایمان کی فکر کی جاوے, ان بچوں کا ایمان کیسے سلامت رہے. کہ آج کے ماحول کے اندر بچیاں کیسے آسانی کے ساتھ چلی جاتی ہے. ارے دیندار گھرانوں کی بچیاں, ناجائز تعلقات, دیندار گھرانے کا لڑکا باپ کی ناک کے نیچے دیا جلاتا ہے, پتہ تک نہیں چلتا. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ باپ کی غیر ذمہ دارانہ وجہ سے اور غیر ذمہ دارانہ غفلت کی وجہ سے یہ اولاد آج ارتداد کے دہانے پر پہنچی ہے. ورنہ اگر اس باپ نے بچپن ہی سے گھر میں دین کا ماحول بنایا ہوتا, اپنے بچے اور بچیوں کی نگرانی کی ہوتی. اس لیے اللہ والے ایک بات کہتے ہیں کہ بچوں کو لقمہ کھلائے سونے کا, نگرانی شیر جیسی رکھیں, شیر جیسی نگرانی رکھیں. ہاں, انہیں کسی چیز میں آزاد نہ چھوڑے کہ وہ ناجائز تعلقات بھی کر رہے. اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ماحول ایسا بن گیا کہ بچے عقل مند اور سوجھ بوجھ بھی ہو جاتی ہے تو کہا میری گرل فرینڈ ابو گھر پہ آ رہی ہے, تو ابو بھی بڑا استقبال میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو پھر بیٹا آپ کیا لاؤ گے ان کے لیے, کیا لاؤ گے, کیا تو بھی گھر سے باہر نکل. ہاں یہ کیا بات ہے. پھر کہ لڑکی ہے, ابو میرا بوائے فرینڈ آ رہا ہے, ہم اس کے ساتھ آج باہر جائیں گے, باہر جا کر کیا کرے گی یہ. اس کے لیے خدا کے واسطے اپنے باپ اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو ادا کریں. اس کے اندر صبر و تحمل ہوتا ہے, باپ کے اندر علم و حکمت ہوتا ہے, اور باپ جو ہوتا ہے اس کی نگاہ دور تک جاتی ہے. وہ ظاہری نفع کو تو چھوڑ سکتا ہے, دائمی نفع کو نہیں چھوڑ سکتا. ہاں, ظاہری نفع چھوڑ دے, اپنے بچوں کے لیے بہترین دوستوں کا انتخاب کرے, اپنے بچوں کے دوستوں کی نگرانی کرے. بچہ جب گھر میں آ کے بات کرے تو بات کرتے وقت اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, یہ کہاں بیٹھتا ہے, یہ رات کو کتنے بجے سوتا ہے, یہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ ساری باتیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بات سے پوچھے گا, ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت دی تھی, بتاؤ تم نے کیا کیا تھا. ہم نے دو مال کمانے کا ایک مشین سمجھا تھا کہ ایک مشین تو میں ہوں, دوسرے میرے بچے بھی 2-4 ہو جائیں گے, تو اب یہ ایک گھر ہے تو 3 گھر اور لے لیں گے. یہ مقصد زندگی ہے. اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنایا ہے, اور صدقہ جاریہ ہے اولاد. ایسی اولاد جو نیک ہو, اور نیک کب بنے گی, جبکہ باپ خود بھی نیک بنے. باپ خود بھی نیک بنے, شرعی چہرہ باپ خود رکھے, شرعی لباس باپ خود پہنے. جس لباس کو باپ نے اختیار نہیں کیا بیٹا اس کو کیسے اختیار کرے گا. جس چہرے کو باپ نے اختیار نہیں کیا وہ چہرہ بیٹا کیسے اختیار کرے گا. جس کلچر کو باپ فالو نہیں کر رہا ہے اس کلچر کو بیٹا کیسے فالو کرے گا. کنویں میں ہوگا تو اواڑے میں آئے گا, کہاوت ہے یہ.
اس لیے اپنے آپ کو جو ہے اپنے بچوں کے لیے ہمیں خود کو اپنے آپ کو برابر بنانا ہے، نیک بنانا ہے، صالح بنانا ہے، نمازوں کا پابند بنانا ہے، اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے، ان کے ظاہر و باطن کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو نمازوں کا عادی بنانا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اپنی اولاد کی دنیا کی فکر نہیں بلکہ اس سے زیادہ دین کی فکر کی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اس کا واقعہ بیان کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو سب کو بلایا، بیٹوں کو، پوتوں کو، ناتی نواسوں کو، سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہ سب کو پوچھا کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہم میں سے کتنوں نے اپنے بچوں سے یہ سوال آج کیا ہے، آج تک کیا ہے؟ کیوں کہ ہم کو ایمان کی وہ فکر نہیں ہے جو دنیا کی چیزوں کی ہے۔ بچے کے مارکس کم نہیں آئے فوراً ڈانٹیں گے، نماز نہیں پڑھی، اللہ کا حکم توڑ ڈالا، ماں باپ کے چہرے پر کوئی سل نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انجام دنیا میں ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن اس کا انجام ضرور آئے گا۔ بے دینی بربادی لاتی ہے، دینداری آبادی لاتی ہے، دینداری سے ہی دنیا آباد بنے گی، ورنہ تو ساری دنیا میں تباہیاں مچی ہوئی ہے۔ اس کے لیے اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں اور اپنی اولادوں کو محبت دیں۔ یہ ارتداد کے فتنے کا سب سے بڑا حل ہے آج کے زمانے کا، کہ اپنی بچیوں سے محبت کریں۔ آج ہماری بچیوں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے لڑکے اور لڑکی کے اندر فرق کر دیا ہے۔ جتنا لڑکے کے لیے کرتے نا لڑکی کے لیے اتنا نہیں کرتے، اور اگر لڑکی شادی کر کے چلی گئی ہو نا تب تو سمجھتے کہ وہ پرائے گھر کی ہو گئی۔ بھئی یہ تو زمانہ جاہلیت کا جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ جب آپ کی شادی ہو گئی، شادی ہو کے جب حضرت علی کے گھر آپ تشریف لے گئی، جب چلی گئی، اور پھر جب کسی موقع پر ملنے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو آپ امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، آپ کا کیا مقام؟ لیکن آپ جو ہے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں بیٹی ہوتی آپ فوراً اس کے قریب چلے جاتے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے، اور پھر ساتھ میں لاتے اور لا کر اپنے پاس اپنی جگہ پر بٹھاتے اور خود دوسری جگہ پر بیٹھتے۔ ایسا اکرام اپنی بیٹی کا ہوتا تھا۔ یہ اکرام ہم اپنی بیٹیوں کا کریں، اور کہ اپنے بچوں کا اکرام کریں، ان سے محبت کریں، ان سے رات کو کارگزاریاں لیں، اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کریں۔ اس لیے کسی اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی کہ جب تمہارے بچے اس قابل ہو جائے کہ تمہارے جوتے اس کے پاؤں میں آ جائے، تمہارے کپڑے اس کے جسم پر آ جائے، اور تمہارے جیسی چیزیں وہ خود خریدنے لگ جائے، تو پھر تم اس کو اپنا بیٹا مت سمجھو، اس کو اپنا دوست سمجھو، اس کو دوست بنا لو۔ ہاں، ماؤں کو یہ کہیں کہ اپنی بیٹی کو اپنی سہیلی بنائیں، کہ وہ سارے دل کی بات تم سے کہیں، تو پھر انشاءاللہ کہ یہ جو معاملات ہمارے یہاں وجود میں آ رہے ہیں، اور یہ گھروں کے اندر کے نازیبا حرکتیں جو ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کنٹرول میں لائے گا۔ یہ کوئی نعرے بلند کرنے سے یا کوئی مہم چلانے سے یہ نہیں ہونے والا، یہ ہر فرد کو اپنے گھر کی خود نگرانی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شوہر بنانا ہے، اپنے آپ کو ایک ذمہ دار باپ بنانا ہے، اور مرتے دم تک ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت اور اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اس لیے اولاد سے محبت کرے، اولاد کی اولاد سے محبت کرے، اولاد کی اولاد سے بھی محبت کرے، اور ناتی نواسوں سے محبت کرے، اور ان پر اپنے مالوں کو خرچ کرے، کنجوسی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اپنی اولادوں پر لگاوے، اپنی اولادوں کو ہدیے تحائف دے، اپنی اولادوں کو اچھا کھلائے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے خاندان قیمتی بنے گا، بہترین بنے گا، اور ایک بہترین معاشرہ، یہ ایک بہترین زندگی اور بہترین ماحول اس دنیا کو فراہم کرے گا۔ اس دنیا کو سدھارنے کے لیے
قانون سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ شریعت ہمارے پاس ہے، اور وہ شریعت ہم زبان کے ذریعے سے کم، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم پوری دنیا اور ساری انسانیت کو پہنچا سکتے ہیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت سے اور آپ کی بعثت کے اس مقصد سے اور آپ کے وجہ الکائنات ہونے کی وجہ سے ساری کائنات کا ہر فرد اور ہر انسان، ہر شعبے والے اور ساری قومیں آپ کی تعلیم اور تربیت سے فائدہ اٹھائے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا